اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں جو حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعہ مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں قید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا۔ تو ہفتہ ہی کے دن ان کا شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ پہلا گروہ، کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور انہوں نے شکار نہیں کیا۔ دوسرا گروہ، کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے۔ تیسرا گروہ، اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی علانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتہ کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے، یعنی ان گناہ گاروں سے ہم کوئی بھی میل ملاپ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا ڈالی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا، اپنے اپنے گھروں سے کوئی باہر نہیں نکلا۔ تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والے لوگوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعہ کا اجمالی بیان تو سورۃ البقرہ کی آیت میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اور مفصل واقعہ سورۃ الاعراف میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا
کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا، بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دودھکارے ہوئے۔ اس واقعہ سے جو درس ہدایت ملتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلہ بازیوں میں پڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب النار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اس دل ہلا دینے والے واقعہ میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش کہ اس واقعہ سے مسلمانوں کے دلوں میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ عز و جل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں کی پگڈنڈیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی راہ پر چل پڑیں اور دونوں جہانوں کی سر بلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ آمین۔